اگر میں کہوں کہ کمرہ 313 میں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور میں خود وہاں جا چکا ہوں۔ یہ ہوٹل عام تھا جب تک کمرہ 313 نے آنکھ نہیں کھولی۔ رات کے 12:13 تھے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ آسمان پر گرجتے بادل فضا کو خوفناک بنا رہے تھے۔ نور پیلس ہوٹل تقریباً خالی پڑا تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھا عمران رات کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہ موبائل اسکرول کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے دستک کی آواز آئی۔ عمران چونک گیا۔ اس نے سر اٹھایا۔ پورا ہوٹل خاموش تھا مگر آواز واضح تھی، جیسے کوئی لکڑی کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ اس نے فوراً کیمرے کھولے۔ پہلی منزل خالی، دوسری منزل خاموش تھی، تیسری منزل سنسان تھی، مگر پھر اس کی نظریں جم گئیں۔ کمرہ نمبر 313 کے سامنے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ عمران نے پلک جھپکی، سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دوبارہ دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک مانیٹر کی سکرین چند لمحوں کے لیے جھلملا اٹھی اور ایک چہرہ نمودار ہوا، خون آلود پیشانی، بے جان آنکھیں اور عجیب مسکراہٹ۔ پھر تصویر غائب ہو گئی۔ عمران کی سانس رک گئی۔ تبھی فون بج اٹھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ایک بوڑھی کمزور سی آواز سنائی دی، اوپر مت جانا، وہ جاگ چکا ہے۔ فون کٹ گیا۔ عمران ساکت رہ گیا۔ یہ کون تھا اور کس کی بات کر رہا تھا؟ اسی لمحے بجلی چلی گئی۔ پورا ہوٹل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ ہوا کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ عمران نے ٹارچ اٹھائی اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا واپس چلے جاؤ، مگر تجسس اسے کھینچ رہا تھا۔ پہلی منزل گزر گئی، دوسری منزل بھی۔ اب وہ تیسری منزل پر تھا۔ فضا غیر معمولی سرد تھی، جیسے کسی فریزر میں کھڑا ہو۔ راہداری میں گرد جمی تھی، مگر گرد پر تازہ قدموں کے نشانات تھے۔ کسی نے ابھی ابھی وہاں چلنا تھا۔ عمران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ قدموں کے نشان فالو کرنے لگا۔ وہ سیدھا جا کر کمرہ نمبر 313 پر ختم ہوئے۔ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ ایک عورت کے رونے کی آواز تھی، بہت آہستہ آہستہ، بہت درد سے۔ عمران کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے کان دروازے پر لگائے۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ پھر اندر سے آواز آئی، عمران! اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ اس کا اپنا نام تھا۔ اس نے کبھی یہاں اپنا نام کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پھر آواز آئی، دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ عمران پسینے میں نہا گیا۔ اس نے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی دیواروں پر پڑی اور عمران کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ پوری دیوار پر سرخ رنگ سے ایک ہی جملہ لکھا تھا، بار بار، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ عمران پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ عمران نے دوڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیم ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی، آہستہ، بھاری اور بہت قریب۔ اس نے مڑنے کی ہمت نہ کی۔ سانسوں کی آواز مزید قریب آ گئی، اتنی قریب کہ اس کی گردن پر گرم ہوا محسوس ہونے لگی۔ تبھی کمرے کے کونے میں ایک پرانا بلب جل اٹھا اور عمران نے آئینے میں دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، لمبا قد، کالے کپڑے اور چہرہ مکمل سیاہ، جیسے جل چکا ہو۔ عمران چیخ کر مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، صرف آئینہ باقی تھا، مگر آئینے میں وہ آدمی اب بھی کھڑا تھا۔ عمران کا خون خشک ہو گیا۔ آدمی نے آہستہ آہستہ اپنی انگلی اٹھائی اور فرش کی طرف اشارہ کیا، پھر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے فرش چرچرانے لگا، میز ایک طرف سرک گئی، نیچے ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ نیچے تاریک سیڑھیاں تھیں، سیڑھیاں بہت گہری تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین کے اندر کئی منزلیں نیچے جا رہی ہوں۔ عمران نے ٹارچ آن کی اور نیچے اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے پہنچ گیا۔ سامنے ایک لمبی سرنگ تھی۔ سرنگ کی دیواروں پر عجیب نشانات بنے تھے، کچھ اردو میں، کچھ انگریزی میں اور کچھ ایسی زبان میں تھے جو وہ سمجھ نہ سکا۔ اچانک اسے دور روشنی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔
کمرے کے درمیان ایک زنگ آلود کرسی رکھی تھی اور کرسی سے ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا تھا۔ عمران کے ہاتھ سے ٹارچ تقریباً گر گئی۔ ڈھانچے کی گردن میں ایک شناختی کارڈ لٹک رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، اس کا سانس رک گیا۔ کارڈ پر لکھا تھا فہد ملک۔ وہی فہد ملک، وہی صحافی جو 10 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا۔ مگر فہد ملک مر چکا تھا تو پھر پچھلے ہفتے ہوٹل کے ریکارڈ روم میں فہد کے دستخط کس نے کیے تھے؟ اور گزشتہ رات کیمرے میں نظر آنے والا شخص کون تھا؟ محترم ناظرین، اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کمرہ نمبر 313 کا حصہ 2۔ نیچے ایک لمبی تاریک سرنگ تھی۔ دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ کچھ نشانات خشک خون جیسے لگ رہے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی ٹارچ کی روشنی کپکپا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ فضا سرد ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ زمین کے نیچے نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں ہو۔ اچانک سامنے ایک بھاری لوہے کا دروازہ آیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے مدھم نیلی روشنی آ رہی تھی۔ عمران نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ یہ ایک خفیہ کنٹرول روم تھا۔ دیواروں پر بڑے بڑے نقشے لگے تھے۔ ہر نقشے پر کمرہ 313 بار بار نشان زدہ تھا۔ کمپیوٹر سسٹم پر فائلیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک فائل کا نام تھا پروجیکٹ 313۔ عمران نے ہچکچاتے ہوئے فائل کھولی۔ اس میں درجنوں لوگوں کے ریکارڈ تھے۔ ہر شخص مختلف وقت پر لاپتہ ہوا تھا۔ کسی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ہر فائل کے آخر میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، غائب۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر ایک اور فولڈر کھلا۔ اس میں تصویریں تھیں۔ لوگ ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے مگر باہر کبھی نہیں نکلے تھے۔ اچانک ایک تصویر زمین پر گر گئی۔ عمران نے جھک کر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ تصویر خود عمران کی تھی۔ نیچے لکھا تھا، اگلا مرحلہ۔ عمران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً فائل بند کی، لیکن تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ کوئی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر اسے وہاں پر کوئی نظر نہ آیا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک لائٹس بند ہو گئیں۔ پورا کنٹرول روم تاریکی میں ڈوب گیا۔ عمران نے ٹارچ آن کرنے کی کوشش کی مگر ٹارچ بھی بند ہو گئی۔ اب روم میں مکمل اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک سرگوشی سنائی دی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ آواز ہر سمت سے آ رہی تھی، جیسے دیواریں خود بول رہی ہوں۔ پھر اچانک سرخ لائٹ آن ہو گئی۔ کمرہ جزوی طور پر روشن ہوا اور عمران نے جو دیکھا اس کا خون جم گیا۔ وہ کرسی جس پر ڈھانچہ بندھا ہوا تھا اب خالی تھی۔ ڈھانچہ غائب ہو چکا تھا۔ عمران چند سیکنڈ ساکت کھڑا رہا۔ پھر اچانک اس کے پیچھے آواز آئی، تم نے دیر کر دی ہے۔ عمران نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اس بار وہاں کوئی نہیں تھا مگر سانسیں بالکل قریب تھیں، بہت قریب، اتنی قریب کہ گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ عمران پیچھے ہٹا لیکن کسی سے ٹکرا گیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ وہی ڈھانچہ اس کے پیچھے کھڑا تھا مگر اس بار وہ ڈھانچہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کی خالی آنکھوں کے گڑھے سیدھے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک روشنی پھر بند ہو گئی اور دوڑتے قدموں کی آواز شروع ہو گئی۔ کچھ بہت تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ عمران بھاگ پڑا سرنگ کی طرف۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا رہا، کئی موڑ عبور کیے، پھر اچانک پھسل کر گر گیا۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا، ادھ کھلا دروازہ۔ اندر سفید روشنی آ رہی تھی۔ عمران اندر گھس گیا، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر قدموں کی آواز آ کر رک گئی تھی، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ عمران نے گہرا سانس لیا اور پہلی بار کمرے کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک جدید لیب جیسا کمرہ تھا۔ کمپیوٹرز چل رہے تھے، اسکرینز آن تھیں، ایک بڑی اسکرین پر ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ فہد ملک تھا۔ وہ پریشان اور خوف زدہ تھا۔ فہد کہہ رہا تھا، یہ ہوٹل صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک تجربہ گاہ ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں مگر کبھی واپس نہیں جاتے۔ یہ نیچے کچھ ہے جو انسانوں کو بدل دیتا ہے۔ ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ عمران نے دوسری ویڈیو کھولی۔ اس بار فہد زخمی تھا۔
اس کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے کہا، اگر میں مر جاؤں تو آصف پر بھروسہ کبھی مت کرنا۔ عمران چونک گیا کیونکہ آصف ہوٹل کا مالک تھا۔ اچانک سکرین خود بخود بدل گئی اور لائیو ویڈیو آن ہو گئی۔ عمران خود سکرین پر نظر آ رہا تھا مگر اس کے پیچھے ایک سایہ تھا جو آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ عمران نے فوراً پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب دوبارہ سکرین دیکھی تو سایہ اب اس کے بہت قریب تھا۔ پھر سکرین پر وہ چہرہ آیا اور وہ چہرہ عمران کا اپنا تھا مگر آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی اور پھر آواز آئی، اب تم بھی حصہ بن چکے ہو، اور اسی لمحے سکرین بند ہو گئی۔ محترم ناظرین، اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کمرہ نمبر 313 کا حصہ سوم جو کہ فائنل ہے۔ سکرین اچانک بند ہو گئی، پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ عمران کا سانس رک چکا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ حقیقت ہے یا خواب۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، بہت آہستہ مگر واضح تھی، جیسے کوئی اندر آنا چاہتا ہو۔ عمران پیچھے ہٹ گیا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ پھر ایک سرگوشی آئی، تم نے راز دیکھ لیا ہے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ عمران نے ٹارچ اٹھائی مگر روشنی کام نہیں کر رہی تھی۔ کمرہ خود بخود لرزنے لگا، دیواروں پر تصویریں ظاہر ہونے لگیں، یہ سب وہ لاپتہ لوگ تھے۔ پھر اچانک فہد نظر آیا، زندہ نہیں مردہ سا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور بولا، تم بھی اب اندر ہو، یہ سب ایک سسٹم ہے جو انسانوں کو قید کرتا ہے۔ عمران نے چیخ کر کہا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ فہد نے دیواروں کی طرف دیکھا اور کہا، آصف نہیں، وہ صرف ایک چہرہ ہے۔ اصل چیز نیچے ہے، زمین کے بہت زیادہ نیچے۔ یہ بات کہنی تھی کہ زمین ہلنے لگی، دروازے بند ہونے لگے، ہر طرف الارم بجنے لگے، سرخ لائٹس آن ہو گئیں، ایک خفیہ لفٹ کھل گئی۔ فہد نے کہا، جلدی کرو، یہ ہمارا آخری راستہ ہے۔ دونوں لفٹ میں داخل ہو گئے، لفٹ تیزی سے نیچے جانے لگی۔ سکرین پر لیول دکھائی دیے جا رہے تھے، لیول منفی میں جا رہے تھے۔ عمران کا دماغ گھوم رہا تھا، یہ زمین کے نیچے جا رہے تھے۔ اچانک لفٹ رک گئی، لفٹ کا دروازہ کھلا، سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں سینکڑوں کرسیاں رکھی تھیں اور ہر کرسی پر ڈھانچے بیٹھے تھے۔ یہ سب پرانے متاثرین تھے جو ہوٹل میں تو آئے مگر واپس کبھی نہیں گئے۔ فہد نے کہا، یہ مرکز ہے، پروجیکٹ 313 کا اصل مرکز۔ یہاں انسان ختم نہیں ہوتے، یہاں ری پروگرام ہوتے ہیں۔ عمران آگے بڑھا، ایک بڑی مشین چل رہی تھی جس پر لکھا تھا میموری کور۔ اچانک ایک آواز آئی، ویلکم عمران۔ عمران نے پیچھے دیکھا، آصف کھڑا تھا مگر اس کی آنکھیں انسان کی آنکھوں جیسی نہیں تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور بولا، تم خود چل کر آئے ہو؟ عمران نے غصے سے کہا، یہ سب کیوں کیا؟ آصف نے کہا، ہم انسان نہیں ڈھونڈ رہے، ہم نئی سوچ بنا رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ نئے ورژن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فہد چیخا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب قتل ہے۔ آصف ہنسا، پھر بٹن دبا دیا، اچانک مشین چلنے لگی۔ عمران چیخنے لگا، اس کے دماغ میں درد ہونے لگا، یادیں مٹنے لگیں۔ فہد نے اسے کھینچا، جلدی کرو، باہر نکلو، یہ تمہیں بھی بدل دے گا۔ دونوں دوڑنے لگے، ہال کے دروازے بند ہو رہے تھے، پیچھے آواز آ رہی تھی، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ عمران اور فہد ایک راستے میں گھسے جہاں صرف اندھیرا تھا۔ پھر ایک آخری دروازہ نظر آیا۔ فہد نے کہا، یہی باہر جانے کا راستہ ہے، لیکن ہم میں سے صرف ایک ہی جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، تم چلے جاؤ۔ فہد نے کہا، نہیں، میں پہلے ہی مر چکا ہوں، میں صرف ایک سایہ ہوں۔ یہ سن کر عمران رک گیا۔ فہد مسکرایا اور آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ دروازہ کھل چکا تھا، سامنے روشنی بھی آ رہی تھی۔ عمران باہر کی طرف بھاگا اور زمین پر گر گیا۔ وہ زندہ تھا مگر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ہوٹل اب بند ہو چکا تھا،
पुलिस ने उसे वैरान करार दे दिया। कमरा 313 सील कर दिया गया। कुछ महीने बाद इमरान अस्पताल में था, खामोश, बेजुबान। मगर एक रात नर्स ने कैमरा देखा। स्क्रीन पर कमरा 313 था और अंदर एक नया शख्स खड़ा था जो बिल्कुल इमरान जैसा था, और वो मुस्कुरा रहा था। कैमरा बंद हो गया, लेकिन सरगोशी अभी तक बाकी थी। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।